السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ عمر نذیر خان بلوچ، ویری جونیئر جرنلسٹ، چھوٹا سا ایک صحافی۔ میں آج جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جو اسلام آباد میں گرفتاری کی گئی ہے ایک سینئر جرنلسٹ محترم جناب محسن بیگ صاحب کی۔ محسن جمیل بیگ یہ کون ہے؟ ان کا صحافت سے کیا تعلق ہے؟ کس چینل سے تعلق ہے؟ ان کا عمران خان صاحب سے کتنا پرانا تعلق ہے؟ ان کا جو ہے یہ زلفی بخاری صاحب، نعیم الحق صاحب جب یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹریول کرتے تھے ایک پرائیویٹ جیٹ میں بزنس کلاس میں، تو خان صاحب کے ساتھ والی سیٹ جو ہے اس جرنلسٹ کی ہوتی تھی، اور نعیم الحق صاحب، زلفی بخاری صاحب وہ پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ اور یہ ہمیشہ ہی جو ہے حکومت کے، اقتدار کے اور یہ ایوانوں کے بڑے چہیتے رہے ہیں، جیسا کہ مشرف صاحب کے یہ بڑے اچھے دوست تھے، تو ان کے ساتھ بہت ان کے اچھے تعلقات تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اب یہ جو گرفتاری ان کی گئی ہے اسلام آباد سے، ان کے گھر سے، ایف آئی اے کے جو ہے وہ ایف آئی اے کا جو عملہ ہے وہ سول کپڑوں میں گیا، تو ان کے بیٹے کا یہ کہنا ہے، نجی چینل کو انہوں نے یہ بتایا کہ میرے ابا حضور کو، جمیل بیگ صاحب کو یہ اس طرح سے لگا کہ کوئی ڈاکو ہمارے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے فائرنگ بھی کی، اور وہاں پر مطلب ایک فلمی انداز ہی وہاں پہ بن گیا۔ ایکچولی اس سٹوری کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ایف آئی آر کیوں کی گئی، کس منسٹر کے بارے میں یہ بات کی گئی، کس چینل پہ بیٹھ کے یہ بات کی گئی، اور اس کے بعد جو عدالت میں پیش کیا، عدالت کا جو ہے کورٹ کا کیا اس میں جو ہے وہ ان دا اینڈ اس کا ڈیسیجن، کورٹ نے کیا ڈیسیجن سنایا۔ محسن بیگ صاحب جو ہے وہ اپنے پاس پہلے بھی اسلحہ رکھتے تھے، ڈیفینیٹلی وہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، اپنی حفاظت کے لیے وہ اسلحہ رکھتے تھے، تو انہوں نے فائرنگ کی، تو ان کے مائنڈ میں کیا آیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہے عام کپڑوں میں ملبوس ہیں، یہ ڈاکو ہیں یا کون ہیں؟ یہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ ہمارے ہے۔ اب ان کے بیٹے جو ہے حمزہ، محسن بیگ صاحب کا جو بیٹا ہے حمزہ، اس کا کیا ہوا؟ اس کو گرفتار کیا گیا یا نہیں؟ اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی کیا سٹیٹمنٹ آئی اس سارے افسوسناک واقعے پہ؟ اور اس کے بعد جو ہے زرداری صاحب کی کیا اس پہ سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ اور بلاول بھٹو زرداری کی کیا اس پہ سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ اور پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں ان کی کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ ان تمام تر تفصیلات سے ہم آپ کو آگاہ۔ جی، تو یہ بیسیکلی محسن جمیل بیگ یہ ہیں کون؟ بیسیکلی یہ آن لائن ایجنسی کے مالک ہیں، اور پی آر ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کرتے ہیں، اور سینئر جرنلسٹ ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ دیرینہ ساتھی تھے، دوست تھے، ان کے بیسٹ فرینڈ تھے، بیسٹ بڈی تھے، جو کہ جب عمران خان صاحب جو ہے پی ایم صاحب ہمارے اپوزیشن میں بیٹھا کرتے تھے، تو اس وقت سے یہ ان کے دوست ہیں، اور بڑے گہرے دوست تھے میرے ذرائع کے مطابق۔ یہ تصویر جو میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، تو یہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ پرائیویٹ پلین ہے، پرائیویٹ بزنس کلاس میں یہ جا رہے ہیں، تو یہ ساتھ جو ہے خان صاحب کے محسن جمیل بیگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے سینئرز جو ہیں، جو پی ٹی آئی کی بیک بون تھے، نعیم الحق صاحب، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور اون صاحب جو ہیں، اور اون چودھری ان کا پورا نام ہے، زلفی بخاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ایک وقت میں محسن جمیل صاحب جو ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ اچانک صورتحال بدل گئی؟ تو اس میں یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن دی گئی ایف آئی اے لاہور کرائم ونگ کو، محترم جناب وزیر ہیں ہمارے، کیا نام ہے ان کا، مراد سعید صاحب، جو کمیونیکیشن کے منسٹر ہیں، انہوں نے یہ اپلیکیشن دی، جو کہ ریٹن ڈاکومنٹس کے مطابق جو ہے وہ صبح 9 بجے درخواست دی گئی۔ جی، غلطی کوتاہی جو ہے وہ معاف، کیونکہ میں نے ایف آئی آر تو نہیں دیکھی، مگر میرے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ 9:30 پر جو ہے وہ یہ کارروائی کی گئی، یہ ڈرامائی فلمی کارروائی ہوئی دونوں جانب سے۔ اور اس بیسیکلی اس درخواست کا موقف یہ تھا کہ غریدہ فروقی کے پروگرام میں، جو نیوز ٹی وی پہ ایک پروگرام کرتی ہیں، تو اس پروگرام میں جو ہے وہ سینئر صحافی ہمارے محسن جمیل بیگ نے یہ کہا کہ مراد سعید کو جو پہلی پوزیشن ملی ہے، تمام وزراء پورے پاکستان کے جتنے منسٹر ہیں، جو عمران خان نے نمبر 1 قرار دیا ہے، اس اول پوزیشن، اس فرسٹ پوزیشن کی خاص وجہ جو ہے وہ ریحام خان نے
اپنی کتاب میں لکھی ہے جو کہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ تو اس درخواست میں منسٹر صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ مجھے ڈی فیم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے، مجھے ڈسگریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ تو محسن بیگ کی فیملی اور وکیل کا یہ کہنا ہے کہ جو سادہ لباس میں جو گھر میں لوگ داخل ہوئے ہیں، ہمیں لگا کہ یہ کوئی ڈاکو ہیں، کوئی ڈیفینیٹلی ان کو تھریٹ تھے، وہ ایک جرنلسٹ تھے، تو انہیں لگا کہ کسی نے کوئی حملہ کیا، جو گھر میں سادہ لباس میں لوگ کوئی پھلانگ کے آ رہے ہیں، اندر داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا اور ہوائی فائرنگ کر دی۔ تو یہ جو ہے نا وہاں پہ کارروائی ہوئی ساری، تو اس میں یہ ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ بھی لگائی گئی ہے ایف آئی آر میں، اور محسن بیگ صاحب اور محسن بیگ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ساری کارروائی جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ مجھے ٹارگٹ کی گئی ہے، کیونکہ پروگرام میں تو اور بھی بہت سے لوگ شامل تھے۔ تو دا تھنگ از، خیر یہ تو ایک اپلیکیشن تھی منسٹر صاحب کی طرف سے، تو بیسیکلی محسن بیگ اور پی ایم صاحب کے حالات بگڑے کہاں سے ہیں؟ محسن بیگ صاحب جو ہیں یہ حکومتی پالیسیوں کو بار بار تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یہ بار بار کہتے ہیں جی پیٹرول کیوں بڑھ رہا ہے، مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے، غریب مار رہا ہے، تو پی ٹی آئی اچھی پرفارمنس نہیں دے رہی، تو بار بار شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، اور جتنے گہرے دوست تھے اتنا ہی زیادہ گہرا وار کر رہے تھے گورنمنٹ کی پالیسیوں پہ۔ خیر اس پروگرام میں تو جو ہے وہ غریدہ فاروقی موجود تھیں، محسن بیگ صاحب تھے، اور جنرل امجد شعیب وہ موجود تھے، اور ڈائریکٹر نیوز ہیں نیوز ون کے کیا نام ہے طارق محمود صاحب، وہ اس وقت جو ہے وہ پروگرام میں شامل تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محسن بیگ کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا گیا ہے جبکہ یہ تمام لوگ پروگرام میں شامل تھے۔ اور دا تھنگ اس کے جو منسٹر صاحب نے پیکا ایکٹ کا بتایا ہے کہ اس کے تحت کارروائی کریں، ایکچولی دا تھنگ از کہ یہ ہے کیا بیسیکلی، اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتا دوں ساتھ ساتھ، یہ پیکا ایکٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یہ بنا کب ہے، یہ نون لیگ جو ہے اب روتی ہے، دہائیاں دیتی ہے کہ یہ کیوں پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ساری کارروائیاں کرتی ہے ایف آئی اے، تو یہ بیسیکلی نون لیگ نے ہی منظور کیا تھا۔ تو پیکا ایکٹ کا تحت جو ہے وہ جو کارروائی کیسے کی جاتی ہے، اس میں کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شہری جو ہے وہ اپلیکیشن دیتا ہے ایف آئی اے کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو نظر ثانی کی جاتی ہے، اس پہ انکوائری کی جاتی ہے، اور اگر اس میں کچھ حقائق ہوں، کوئی سچائی ہو اور درست درخواست ہو، تو اس میں جو ہے وہ اس شخص کو بلایا جاتا ہے جس کے خلاف یہ درخواست ہوتی ہے، پھر انویسٹیگیٹ اس کو پراپرلی کیا جاتا ہے، اور پھر ایک ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے، اور پھر گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے، جس کا بھی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جو جج صاحب تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سیکنڈ کیا، بلکہ فرسٹ کیا، سیکنڈ تو ہم بعد میں بتا رہے ہیں۔ تو دا تھنگ از کہ یہ تو لا ہے بیسیکلی جو نون لیگ نے ہی پاس کیا تھا۔ بہرحال یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ تھا اس قانون کا، اس ایکٹ کا، پیکا ایکٹ کا۔ تو جب محسن بیگ صاحب کو جب کارروائی کے لیے جو ہے وہ عدالت لے کے جا رہے تھے، تو ایک جرنلسٹ نے جو ہے جرنلسٹ سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے بلایا جاتا تو ڈیفینیٹلی میں ضرور حاضر ہوتا اور اس کو پروسیڈ کرتا، اور میں ضرور کوآپریٹ کرتا، مگر جب سادہ لباس میں تو گھر میں کوئی بھی پھلانگ سکتا ہے آ کے، چاہے وہ ڈاکو ہو، چور ہو، کوئی بھی ہو۔ تو دوسرا یہ کہ بغیر وارنٹ کے کیوں گرفتار کیا گیا، یہ بھی انہوں نے آن جو ہے وہ ریکارڈ ویڈیو بیان میں انہوں نے یہ کہا عدالت جاتے ہوئے۔ تو وہاں پہ کچھ صحافیوں نے بھی جو ہے وہ سوال کیا، جو جس ایک ملازم کو ایف آئی اے کے ایک ملازم کو جو سادہ کپڑوں میں جو تھا، اس سے سوال کیا کہ آپ نے وردی کیوں نہیں پہنی تھی۔ بہرحال جب عدالت جاتے ہوئے ایک صحافی نے جو ہے وہ بیگ صاحب سے سوال کیا کہ یہ منسٹر صاحب جو ہیں مراد سعید صاحب کے کی درخواست پہ یہ ساری کارروائی کی گئی ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ تو انہوں نے بیگ صاحب نے جاتے جاتے ہوئے یہ جواب دیا کہ عمران خان صاحب کے کہنے میں پہ میرے پہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے، میں نے کوئی مطلب غلط بات نہیں کی، غلط کام نہیں کیا، تو میں نے تو ریحام خان کی کتاب کا حوالہ دیا ہے صرف اور صرف۔
تو اس میں جو ہے وہ اگر ریحام نے کچھ غلط لکھا ہے کتاب میں تو اس کو پرسو کریں، اس کو پکڑیں، اس کو سزا دیں، اور جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ جو کتاب موجود ہے اس کو جو ہے وہ وہاں سے آپ اس پہ لیگل ایکشن لیں اس پہ۔ تو میں نے اس کا وہ بک اگر اللیگل ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک لیگل بک ہے، تو اس میں جو ہے آپ اس کو ختم کروائیں، اس پہ ایکشن لیں۔ تو میں نے اس پہ حوالہ دیا ہے، تو یہ کوئی میرا گناہ نہیں ہے۔ باقی اس کے بعد انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جس حکومت کے دن تھوڑے رہ گئے ہوں تو وہ اس طرح کے ہی کام کرتی ہے، اور انہوں نے کھلی دھمکی دی حکومت کو کہ حکومت جو ہے وہ جلد اپنا جو ہے وہ انجام ضرور دیکھے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایڈیشنل جو ہے وہ سیشن کورٹ میں اسلام آباد میں جو ہے یہ غیر قانونی حراست کے خلاف جو ہے وہ درخواست دی گئی سینئر صحافی محسن بیگ صاحب کے جو ہے وہ وکیل کی طرف سے، جس کی جو ہے سماعت جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد جو ہے وہ ظفر اقبال صاحب نے کی۔ اور جج صاحب نے جو ہے وہ سوال کیا کہ ایف آئی آر تو ایف آئی اے کی تھی، تو ایس ایچ او صاحب آپ کا اس میں کیا کام تھا، آپ وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ تو اس کے بعد جو ہے وہ محسن بیگ صاحب کے بارے میں پوچھا جج صاحب نے کہ محسن بیگ کہاں پہ ہے۔ جج صاحب کا جو ہے وہ ایس ایچ او سے استفسار کیا، اور ایس ایچ او جو ہے وہ ایس ایچ او کوہسار نے جواب دیا کہ سر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا اس لیے نہیں لائے اس کو، جبکہ جج صاحب نے جواب دیا کہ پہلے محسن بیگ کو لائیں اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ محسن بیگ صاحب کو لے کے آئے، اور فردر جو ہے وہ اس پہ جو ہے جج صاحب نے سماعت کی، اور جج صاحب نے اس پہ جو ہے وہ 5 صفحات پر مشتمل جو ہے فیصلہ سنایا، جس میں انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ ایف آئی اے نے جو ایف آئی آر دی ہے اس میں 9 بجے جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور مارگلہ پولیس اور ایف آئی اے کی طرف سے یہ جو ہے وہ واضح ہے کہ محسن بیگ کے گھر پر چھاپا غیر قانونی تھا۔ ان لوگوں نے گھر پر چھاپا مارا جن کے پاس کوئی قانونی اختیار ہی نہیں تھا۔ ایف آئی اے نے جو ہے وہ بغیر کسی ثبوت کے چھاپا مارا، اور کسی محلے دار کا اور کسی جو ہے وہاں کے رہائشی کا بیان بھی ریکارڈ نہیں کیا۔ تو اس کو جو ہے نا وہ بالکل بے بنیاد جو ہے وہ قرار دیا، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ سماعت کو ختم کیا، اور 5 صفحات پر یہ فیصلہ جو ہے وہ مشتمل ہے، تو جس میں سے یہ کچھ باتیں ہمارے سامنے ہی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جو نون لیگ کے جو سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان کے جو سینئر سیاستدان ہیں، ان کا بیان بھی سامنے ہے، میاں شہباز شریف صاحب کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی محسن بیگ کی گرفتاری جو ہے وہ انتہائی شرمناک ہے، سوال کرنے والوں سے اس طرح سے نمٹنا جو ہے وہ بدترین حماقت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آصف علی زرداری صاحب کا بھی بیان آیا، اس میں جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ بڑے شدید الفاظ میں کہا کہ اگر تنقید جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے تو سیاست چھوڑ دیں، اور محسن بیگ صاحب جو ہے ہمارے سینئر جرنلسٹ کو جو ہے وہ اس انداز سے گرفتار کیا گیا ہے جو کہ جو ہے وہ انتہائی غلط ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے بلاول بھٹو صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو ہے وہ بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس طرح سے کسی بھی صحافی کو جو ہے وہ گرفتار کرنا جیسا کہ وہ ایک دہشت گرد ہے، اس طرح سے تو دہشت گردوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو بلاول صاحب نے جو ہے وہ اس کو فوری طور پر رہائی کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا ہے کہ فوری طور پر بیگ صاحب کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ اور پی ڈی ایم کے جو ترجمان ہیں حافظ حمداللہ صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے